بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم کراچی آ گئے ہیں واپس اسلام آباد سے، لیکن اسلام آباد میں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہر لمحہ پرجوش ہے اسلام آباد میں، اور سیاست کے حوالے سے مختلف خبریں ہو رہی ہیں۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب، آپ سب نے سنا ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو بہت ذہنوں میں ہمارے آج کے پروگرام میں مستقل تو ایک گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، لیکن گورنمنٹ پاکستان کا آفیشیل موقف کیا ہے اس کے لیے ہم نے ابتداءً زحمت دی ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب فواز صاحب کو۔ فواز صاحب السلام علیکم۔ فواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ دو تین باتیں بہت ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا بس کوئکلی وہ آپ کو ہم زحمت دے کے آپ سے پوچھ لیں۔ ایک یہ کہ ابھی بھی ایک کچھ چینلز پہ، ابھی میں نے جیو پہ بھی خبر دیکھی، جناب کے زبیر صاحب کی کسی عام شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، ایکسپریس ٹریبیون پہ بھی ہے۔ سوال صرف یہ کہ اب آپ کی رائے میں، یا آپ کا موقف کیا ہے، آپ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، اب عدم اعتماد ہی ہونی ہے اتوار کو، جو کہ یا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو جاتی تو وہ تو کئی آپشنز جو ہیں وہ کھلی ہیں، اور وہ آپشنز جو ہیں ان میں جو ہے وہ آگے کئی جگہوں کے اوپر جو ہے اس میں گفتگو بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں ابھی یہ معاملات کیسے آگے چلتے ہیں۔ پر ہم نو کانفیڈنس کے دن کے لیے بھی تیار ہے، کا مسئلہ۔ یعنی جو حالیہ جو ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں دیگر آپشنز پہ بات ہوئی ہے؟ جی دیگر آپشنز پہ بات۔ سو مثال کے طور پر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود اناؤنس کر دیں کہ مثال کے طور پہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو وزیر اعظم نے پہلے انٹرویو میں بھی بات کہی ہے، تو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو جو الیکشنوں کے لیے تیار نہ ہو۔ یعنی آپ کا اور اپوزیشن کا اس موقع پہ کوئی معاہدہ نہیں کہتا میں، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس کے تحت وہ عدم اعتماد سے پیچھے ہٹیں اور آپ جو وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، یہ پاسبلٹی ہے؟ لیکن اپوزیشن کی ہو نہ ہو جا تو ہم ظاہر الیکشنز کی طرف ہیں، اپوزیشن مان جائے صحیح ہے، نہیں مانے گی تو بھی الیکشن کی طرف جائے۔ عدم اعتماد سے پہلے پرائم منسٹر صاحب ایسا کوئی اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم کے پاس تو ابھی آپشن نہیں ہے نا، کیونکہ نو کانفیڈنس ہے، تو نو کانفیڈنس ختم ہی ہو تبھی وہ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے وہ جب عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے تو وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار چلا جاتا ہے، لیکن ویسے وہ ایک کمٹمنٹ دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی الیکشن اتنے، اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن عدم اعتماد واپس لے لے، یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے فی الحال جس قسم کی اس پر وہاں پہ ایک انٹرنیشنل جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، وہ بیچارے اپنے ایجنڈے پہ تو چل ہی نہیں رہے، ان کو جو کو کہی جا رہا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اپوزیشن کا تو اس طرف آنا مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کا کوئی ان کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں ان کی باہر ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، یہ بیچارے تو یہاں پہ صرف اگلے پیسے کمانے کی پلاننگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جو بھی ہے بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلے آگے ہو۔ سر ایمرجنسی کیا یہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے 18ویں ترمیم کے بعد ایمرجنسی کی پروویژن بھی جس نے نہیں پڑھی نا، ایک تو ہمارے ہاں یہ جو اسپیشلی کچھ جرنلسٹ ہے نا، انہوں نے زندگی میں ایک لفظ پڑھ کے کبھی کچھ نہیں کرنا، وہ ایک صاحب ٹویٹ کر دی کہ ایمرجنسی کا کل فیصلہ، پڑھ تو لو کہ کوئی ہے، کسی نے ایمرجنسی کی پروویژن تو پڑھ لو، کسی سے پوچھ لو کہ ہمیں پڑھ کے بتا دو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایمرجنسی پاکستان میں بڑی محدود اختیار ہے، اور وہ ایسے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف آفیشلی یا کسی اور طریقے سے اس دن لوگوں کو کال دے کے ایوان کے باہر وہ آئیں جب اندر ووٹنگ ہو رہی ہو؟ ہم تو نہیں کال دے رہے، سچ کال کوئی نہیں دے رہے، پر لوگوں میں جذبہ جو ہوگا، جنون ہے، جو لوگ وہاں پہ ظاہر ہے لوگ آئیں گے، اس میں کیا ایشو ہے، اگر آنا جو آ رہا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن ہم نے کوئی کال نہیں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ باہر 10 لاکھ لوگ بیٹھا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جرت کرتا ہے، کیا وہ کیا ہوا وہ بیان؟ اب تو باہر 20 کروڑ آدمی بیٹھا ہے، اس میں سے گزر کے جانا ہے، 10 لاکھ تو ہم نے اس دن جمع بھی اچھا کر آپ نے دیا۔ اس انداز سے بات کی، اچھا اس سینس میں کہا۔ اور سر آخری سوال، آج کی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان کتنے فیصد ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد میں ابھی 48 گھنٹے پڑے ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ادھر لوگ ادھر آج اتنے چلے گئے، آج ادھر چلے گئے، ہر گھنٹے کے بعد یہاں پہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں، ہر گھنٹے کے بعد آنا جانا لگا رہتا ہے، ابھی تک دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، اور
یہ مجھے اگلے سوال کو جنم دے رہا ہے. میں کوئکلی پوچھ لوں, آج پرائم منسٹر صاحب نے منحرف اراکین سے واپسی کی درخواست کی ہے یا جو بھی پیغام دیا ہے, اگر وہ سارے بھی واپس آ جاتے ہیں تو بھی آج کی تاریخ میں تو نمبر گیم آپ کے خلاف ہے, چونکہ اتحادی 2 بڑے وہاں چلے گئے, تو کیا یہ اتحادی بھی واپس آ جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی ہمارے خلاف؟ وزیر اعظم نے تو لوگوں سے غیرت دکھانے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو تھوڑا بہت پاکستان کی کوئی سوورینٹی کا کوئی عزت احترام کریں, کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ پاکستان کو آزاد ملک کے طور پہ ٹریٹ کریں. یہ جس طریقے سے یہ 3 اسٹوڈنٹ لگے ہوئے ہیں اور انفارچونیٹلی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں جو یہ ساری موو بنائی گئی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کچھ غیرت کا مظاہرہ کرے. انہوں نے تو یہ اپیل نون لیگ کے لوگوں سے بھی کی ہے, انہوں نے تو یہ اپیل پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کی ہے. اب دیکھتے ہیں کوئی غیرت دکھاتا ہے. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. فواد چوہدری صاحب, پاکستان کے وفاق اطلاعات ہمیں گورنمنٹ کے موقف سے آگاہ کر رہے تھے. گورنمنٹ کے موقف کو فردر آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گورنمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی, چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر جناب شہریار آفریدی صاحب. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. اپوزیشن کے موقف کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے موقف کے لیے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این جناب میاں جاوید لطیف صاحب تشریف فرمایا, دونوں کا بہت شکریہ. جاوید صاحب, اگر میں آپ سے آغاز کر سکوں تو سر اگر یہ بتا دیں کہ وہی سوال آپ سے بھی ہے, ایسی کوئی پاسبلٹی ہے جس کے نتیجے میں عدم اعتماد نہ ہو, گورنمنٹ اور اپوزیشن کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں یا پہنچا دیے جائیں اور آپ نئے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں, آپ کو نئے الیکشن کی ڈیٹ مل جائے اور عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں, یا آپ کہیں گے نہیں بھائی کیا ہو گیا, اب تو عدم اعتماد ہی آئے گی جو کہ کامیاب یا ناکام ہوگی؟ آپ کے خیال میں کامیاب ہوگی ظاہر؟ تو وسیم بدامی صاحب سر پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا عالمی سازش ختم ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو شہریار کیا صاحب بتائیں. عالمی سازش جو ہے وہ بزدار صاحب کو ہٹانے سے اور پرویز الہی صاحب کو نامزد کرنے سے ختم ہوگی عالمی سازش؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو آج صبح شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. پھر مجھے یہ بتائے کوئی کہ 200 سے زائد لوگ ارکان اسمبلی ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, اور یہ اگر راستہ ہی لینا چاہتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے سوال کیا فواد چودھری صاحب سے, تو پھر آپ قوم سے معافی مانگیں, کہیں قوم سے کہ بلکہ یہ خطاب آج جو فرمایا ہے یہ خطاب فرمانا چاہیے تھا ان کو کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں نے اپنی ضرورت کے لیے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے ایک عالمی سازش کا ڈھونگ رچایا. ہاں وسیم بدامی صاحب, عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں, مگر عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں لیاقت علی خان کے خلاف, عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں جس کا ذکر عمران خان صاحب فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون کال آتی ہیں, بھائی آپ ان ٹیلی فون کال کا ذکر فرما دیں تو ٹیلی فون کال تو نواز شریف کو آئی تھی کہ ایٹمی دھماکہ. یہ میں سارے سوالات پوچھتا ہوں ان سے, بالکل صحیح, کوئی علم ہے صحیح, لیکن یہ تو بتائیں کہ عدم اعتمادی آئے گی یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کسی انڈرسٹینڈنگ میں پہنچ سکتے ہیں؟ پھر میں پوچھتا ہوں شہریار صاحب سے سازشوں والے سوال. جی میں عرض کرتا ہوں. جی سر. دیکھیں 341 کا ہاؤس ہے, ہاں, اور 341 کے ہاؤس سے 220-25 کے قریب لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہوں خان صاحب پر, اور خان صاحب فرما رہے ہوں یہ سارے کے سارے ان کا ضمیر مردہ ہے اور یہ غدار ہیں, اور جو نمائندگی کر رہے ہیں پورے پاکستان سے وہ غدار ٹھہرے, اور آپ کا اقتدار بچ جائے تو پھر ہم محب وطن ٹھہرے. یار نہ کریں اس طرح سر, وہ تو میں آپ اپنا اقتدار بچانے کی جاوید صاحب کوشش کریں. ابھی یہ ہوا تھوڑی دیر پہلے پاکستان آسٹریلیا کا جو میچ تھا, آسٹریلیا نے بنا ڈالے 50 اوور میں 348 رنز, تو ظاہر ہے ایسا لگا کہ بھائی آسٹریلیا کی ٹیم ہے ابھی پچھلے میچ میں اتنا مارا ہے اور 348 تو آج تک کبھی عبور نہیں کیا, تو ہار ہی جائیں گے ہم, ایسا لگ رہا تھا. ابھی 1 منٹ پہلے یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنی ون ڈے کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف عبور کر لیا اور آسٹریلیا کے خلاف بہترین, اور 349 بنا ڈالے, جو کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے ناممکن لگ رہا تھا. یہ ایسا کچھ تو نہیں ہو جائے گا کہ 2-2.5 دن پہلے جو ناممکن لگ رہا ہے وہ کچھ ہو جائے؟ میں نے کہا کرکٹ کی ٹرمز کا ہی سہارا لے کے ایک معصومانہ ایک کر لوں میں, پھر شہریار صاحب کی طرف جاتا ہوں. پھر یہ ممکن ہے
کہ ان کو ایک دن کی بجائے ان کو 25 دن کھیلنے کا موقع دیں جس طرح انہوں نے موقع لیا، اور سامنے سے کوئی دوسری ٹیم ہو ہی نہ، اور خود ہی یہ رن بناتے جائیں بناتے جائیں اور پھر تھک ہار کے یہ کہہ دیں کہ عالمی سازش ہو گئی کہ ہم پھر بھی نہیں جیت سکے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا میاں صاحب، لیکن اب میں ٹھیک ہے 3 دفعہ پوچھا میں نے کہ آپ کے بھائی عدم اعتماد ہی آئے گی 100% یا ارلی الیکشن کے، یا ایسا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن عدم اعتماد کے علاوہ وسیم کوئی اور حل نہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب جناب شہریار آفریدی صاحب بتا دیں بھائی، یہ دیکھیں یہ بڑا معاملہ یہ بھی سیریس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عالمی سازش اور سارا کچھ، اور آپ اس طرح کسی کو غدار کہہ دینا، اور یہ بھی بڑی سیریس سی بات ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اب آپ منیر اراکین کو واپس بلا رہے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں آج ضمیر فروش ہیں، آج غدار ہیں۔ آپ ابن فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، تو کیا یہ کرنے سے عالمی سازش انڈو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ وسیم بھائی، سر آپ کا شکریہ۔ ان حالات میں آج اللہ نے پوری قوم کو ایک خوشخبری دی، ابھی جس طرح آپ نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی جیت، 349 کا ٹارگٹ اور 352 کرنا اور 1 اوور رہنا، یہ اللہ قوم کو بتا رہا ہے کہ مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ اور وہ ابھی جاوید لطیف صاحب بتا رہے تھے بار بار عالمی سازش، تو میں ذرا پاکستان کی تاریخ ان کے سامنے رکھوں، زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا۔ سن 2010 میں زرداری صاحب کے جو حالات تھے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ میری لاش جائے گی پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پھر پاکستان کھپے، یعنی وہ سندھ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی۔ میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈان لیگز اس سے پہلے جو بھی اس ملک میں ہوا مختلف ادوار میں، اور آپ کو سٹون ایج میں لے کے جائیں گے، وہ جو بھی کچھ ہوا، تو یہ اسی پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو آج عمران خان اسی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور جاوید لطیف صاحب اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور ممبر ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ایسا مراسلہ آتا ہے جس میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے، وہ سفیر جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کا ورکر ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر مراسلے میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے کہ اس بندے کو ہٹائے ورنہ کانسیکوینسز، اور اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر 7 تاریخ کو مراسلہ ملتا ہے، 8 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے دیدہ دلیری سے ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں بندے بھی خریدنے پڑیں، تو آج کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہاں پہ کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی، یعنی کوئی آ کے ہمیں کچھ بھی کہہ دے ہم خاموش رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ضمیر پہلے کیوں نہیں بکے، یہ پہلے لوگ کیوں نہیں گئے؟ آج ان حالات میں اس اگر مراسلے سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو بندہ سمجھ جائے یہ ٹریزن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے اس ریاست کے ساتھ، یہ دھرتی ماں ہے۔ میدان میں مقابلہ کریں، میدان میں آپ کو ہم نے شکست دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج میں سوال پوچھ رہا ہوں سر، لیکن شہریار بھائی ایک سوال ہے، اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو سلامتی سے متعلقہ ادارے اس کو ناکام بنا دیں گے نا، پھر تو ظاہر ہے۔ دیکھیں آج پورا بھروسہ ہے آپ کو، ہمیں بھی سلامتی کے اداروں نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ آج آپ کا چینل، یہ چینل جس میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں، آج کیا کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج میں پاکستانی قوم، آنے والی نسلیں اور اس قوم کے جوانوں کو کیا میسج دے رہا ہوں کہ ایم آئی اے کالونی، ایم آئی اے سبسروینٹ، میں کوئی سلیو ہوں، میں کسی کا غلام ہوں، میرے فیصلے باہر سے کیے جائیں گے، میں کسی کی زر خرید ہوں، میری قیمت لگے گی، مجھے ڈرایا جائے گا۔ پھر میں کیوں کہتا ہوں آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابع ہے؟ پھر میں کیوں وحدانیت لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہوں کہ میرا ہونے کا یقین رب سے ہے؟ پھر اگر میں نے اوروں کے اشاروں پہ ناچنا ہے، اپنے لوگ مروانے ہیں، میرے بارڈر پہ ملک کے اندر اپنی قیمتیں لگا لی ہیں، اپنی عزتیں اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ کیوں قربانیاں دی؟ لوگوں نے 1965 میں ٹینکوں کے نیچے کیوں لیٹے؟ آج سیاچن میں، آج بارڈر پہ میرا جوان کیوں کھڑا ہے؟ پھر نہ کریں، تسلیم کریں، پھر سارا کچھ جو کہتے ہیں وہ کریں، سر جھکا لیں، سر کٹوا لیں۔ فلسفہ حسین کیا ہے؟ بھائی جاوید عطیہ صاحب وہ جو دلائل دے رہے ہیں، ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟
ہم کون سی پٹی پڑھا رہے ہیں 2 دن کے اقتدار کے لیے؟ اقتدار عمران خان جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ آنے والی نسلوں کی جنگ ہے, یہ میری خود مختاری آزاد ریاست کی جنگ ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی. میرے خون, اللہ پر یقین کرے وسیم بھائی, میں کہتا ہوں میرا سب کچھ قربان ہے اس پاکستان پہ. عمران خان خود محتاج ہے. آج پاکستان کی بات ہے جاوید لطیف صاحب, پاکستان پہلے ہے. باہر کے لوگ میرے آپ کے گھر کے فیصلے میں کر سکتا ہوں, کوئی اور کر سکتا ہے, میرے ملک کے فیصلے باہر کے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بتائیں بھائی جاوید لطیف صاحب, ہمیں سوال نہیں دہراتا ورنہ لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ پوری چارج شیٹ دی ہے نا انہوں نے. 7 تاریخ کو لیٹر آ رہا ہے, 8 تاریخ کو عدم اعتماد آ رہی ہے, لکھا سفیر نے, کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نے لکھا نہیں ہے. میٹنگ فارمل تھی, نوٹس لیے جا رہے تھے, نام عمران خان کا لیا, تذکرہ عدم اعتماد کا ہوا, کہا یہ کہ وہ رہ گیا تو مسئلہ ہے, وہ چلا گیا تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سن لیا شہریار صاحب کے جذبات. اچھا وسیم سر مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا 7 مارچ سے عدم اعتماد کی تحریک کا آغاز ہوا ہے؟ نہیں, باتیں تو آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں. ٹیبل وہ 8 مارچ کو بھی نا, مطلب وہ لائی گئی 8 مارچ کو جو لیٹر. چلیں میں اس سے آگے نکلتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل جو انہوں نے حرکت کی ہے, جس طرح یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو کیوں انوالو کیا گیا؟ کیوں یہ راستہ لینے کی کوشش کی گئی؟ کیوں کل اپنی لائیو تقریر جو ہے اور ریکارڈنگ بھی یہاں تک کہ نہ کر سکے آپ؟ آج کر دی لائیو, جو فرمانا تھا آج کر دی نا لائیو. بھئی آج کر دی نا, آج کر دی. اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری صاحب کی جو گفتگو آپ سنوا رہے ہیں, کیا 48 گھنٹے کیسے اہم ہو گئے کہ کیا کسی اور چودھری پرویز الہی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر اتحادی ان کا ساتھ دے جاتے تو عالمی سازش ختم ہو جاتی. عمران خان کا اقتدار رہ جائے تو عالمی سازش ختم ہو گئی. سازش ختم نہیں ہوتی, پھر سازش ناکام ہو جاتی نا. فرق ہے نا دونوں میں. اب آ جائیں, اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ کی بات میں مان لوں تو وسیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام 220-25 کے قریب ارکان اسمبلی اس سازش کا حصہ ہیں. وہ انہوں نے کہا نا, کچھ جانتے ہوئے کچھ انجانے میں. خان صاحب نے کہا ہی نا آجو کتنے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 5 لاکھ ووٹوں کی نمائندگی کرنے والا رکن اسمبلی ہوتا ہے وہ انجانے میں ہی ہوتا ہے سارا. 2 3 4 5 10 20 50 نکل آئیں گے. سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ تو آرڈر, آپ لوگ تو عمل کر رہے ہیں اپنے لیڈر کی قیادت میں, اپنے لیڈر کے احکامات پہ. لیڈر وہاں ملاقات کر رہے ہیں لندن میں کسی سے, کچھ لوگوں سے, وہ لوگ ایجنڈا دے رہے ہیں, ان کی تو سٹوری ہے نا. بھائی میری بات وسیم ایک سیکنڈ جی سر رک جائیں. چلیں, میرا لیڈر اس وقت بھی غدار تھا جب 5 فون کال آئیں اور ہم نے ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. ہم اس وقت بھی جو غدار ٹھہرے جب ہم سی پیک پاکستان کے لیے تحفہ لے کر آئے. ہم اس وقت بھی غدار ہمارا لیڈر ٹھہرا جب واجپئی مینار پاکستان آ کر وہ تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جسے مل بیٹھ کر حل ہونا چاہیے. پھر ہم غدار اس وقت بھی ٹھہرے جب ہم نے کہا کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے, اور اس وقت بھی ہم غدار ٹھہرے. ایک سیکنڈ وسیم, اب رک جائیں, مجھے بات یہ کہہ لینے دیں. 2009 میں 2006-7 میں شہریار افریدی میرے چھوٹے بھائی ہیں, مجھے بڑے پیارے ہیں, مگر ان سے پوچھیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کریں کہ ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ جو میرے لیڈر غدار ہیں ان کے متعلق نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ ان کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. چلیں سوالات آگئے, مجھے بریک کی اجازت ہے جاوید لطیف صاحب, پھر میں بریک کے بعد شہریار صاحب سے شروع کرتا ہوں. یہ ریلی وانٹس ٹو ریسپونڈ. بریک کے بعد آتا ہوں.
خوش آمدید شہریار آفریدی صاحب اور جاوید لطیف ہمارے ساتھ ہیں. شہریار صاحب وہ جواب دینے کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ جو گردش کرتی رہی ہے. آپ نے کہا شہریار صاحب کہ میرے رب کی قسم اگر خودکشی حرام, مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہو تو, چونکہ میں وہ ریلائے کر رہا ہوں اس ترجمے پہ جو لکھا ہوا ہے, اگر خودکشی حرام نہ ہوتی میں اپنے جسم سے بارود باندھ کر پارلیمنٹ میں چلا جاتا, خود کو دھماکے سے اڑا دیتا تاکہ سارے جو منافقین جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں یہ مر جاتے, برباد ہو جاتے. اور آخری جملہ آپ نے نہیں سنا, جو میرے ملک کے خلاف, ہاں جو میرے ملک کے خلاف ہاں کام کرتے ہیں. دیکھیں وسیم بھائی, جو میرے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. صرف میری بات ابھی آپ نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا. وسیم بھائی, جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کہی کہ 341 کے ایوان میں حاجی خیال زمان مرحوم کی وجہ سے 342 کا ایوان ہے, لیکن 341 کے ایوان میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ اتنے ممبرز ہیں. صحیح ہے. تو آل بیت کربلا میں آل بیت کتنے تھے؟ یزید اور شمر اور یہ باقی ان کی افواج اور لوگ کتنے تھے کوفے میں؟ کلمہ حق. سر میری اس میں ویسے رائے ہے کہ یہ بڑے مقدس حوالے ہیں سیاست میں. آپ کی طرف بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, بہت سارے ان کی طرف کھڑے ہیں, تو پتہ نہیں میری اوپینین ہے کہ اس پہ اتنے مقدس حوالے ہیں شاید وسیم بھائی, کہ آپ اس پہ یہ اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ حسینیت کے راستے پہ اور یہ سارے یزیدیت کے, تو مطلب وسیم بھائی میری عرض سنیں. وسیم بھائی عرض میری سنیں پلیز. سر آپ نے جب مجھے بلایا پلیز لسن ٹو می. میں خادم سن رہا ہوں. کہنا اسے میں بول سکتا ہوں؟ جی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کے, میں خاموش سن رہا ہوں. جی وسیم بھائی میری عرض سنیں. نمبر 1, میں اپنی بنیاد شریعت کیا ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف. میں نے اپنی زندگی اللہ کے محبوب کے سنتوں کے مطابق گزارنی ہے. مجھے اللہ نے قرآن میں قوموں کے, قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود, بنی اسرائیل قوم کے کیوں واقعات بیان کیے کہ میں زندگی کیا یہ میں سیاست جب میں حلف لیتا ہوں, یہ جب پارلیمان میں آتا ہوں, میں نے اللہ اور اللہ کے رسول, آئین, قرآن اور سنت کے تابع ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پالیٹکس میں دین کو نہ لے کے آئے؟ دین میرا گائیڈنگ. آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں میرے سے کیا مراد ہے. زندگی کی گزارنے کا طریقہ ہے. میں کس کو کوٹ کروں؟ میں ویسٹ کو کوٹ کروں؟ میں نے کوٹ کرنا ہے اپنی بنیاد کو. میں آج جب مجھے کیوں کان میں اذان دی جاتی ہے, مجھے کیوں بچپن میں کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو, میں جب نماز جنازہ اپنے باپ کے یا بزرگوں کو پڑھتا ہوں, یا جب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, یہ اگلوں کی تلقین میں کیوں کرتا ہوں؟ خدا کے لیے. آج اگر ہم سیاست میں آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی؟ میں تو باہر تھا, جرمنی میں تھا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس ملک کی تذلیل, اس ملک کا مذاق اڑایا جاتا تھا, غیر اس ملک کے فیصلے کرتے تھے. You were considered as a scar on the face of humanity. You were considered as a threat to humanity. You were kept at arm's length. You were isolated. You were humiliated. آپ کو do more, do more, do more. اس کے علاوہ آپ کو ملا کیا؟ آپ نے دنیا کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ایگزامپل سیٹ کی illicit drugs کے خلاف, فرنٹ لائن اسٹیٹ, ریفیوجیز, unprecedented in human history, پھر پیس کیپنگ فورس میں, پھر آپ نے دنیا کے لیے وار آن ٹیرر میں, پھر آپ نے ہر جگہ انسانیت کے لیے لیڈنگ رول پلے کیا. بٹ ایٹ دا کاسٹ آف وٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف ہیوملیٹنگ یور سیلف. خدا کے لیے اب وقت آ گیا ہے ifs and buts سے نکل کے. میں آئی ایم پراؤڈ وٹ آئی ایم. مجھے اپنی بنیاد, اپنے نظریے پر فخر ہے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں جاوید لطیف صاحب اور باقیوں کو, یہ میرے پاکستانی ہیں. پاکستان کی عزت ہوگی تو ان کی بھی عزت ہوگی. پاکستان کی اگر سودے کی بات ہوگی, پاکستان کو اگر غلام سمجھا جائے گا تو سب کو ابن غلام سمجھا جائے گا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے. وقت ہے کھڑے ہونے کا, وقت ہے پاکستان کو خود مختار ریاست کی شکل میں شو کرنے کا. ہم امریکہ کے دشمن تو نہیں ہیں, ہم یورپ کے دشمن تو نہیں ہیں. ہم برابری, غیرت, عزت, ایکول ٹریٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی اپنا سب سروے نہ سمجھے. شہریار بھائی اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیں. پرائم منسٹر ماسکو گئے, یوکرین کے پرائم منسٹر نے کیوں فون کیا پرائم منسٹر کو؟ صحیح ہے. Why Saudi and Iran? Imran Khan will play a bridging role. Why Imran Khan will play a bridging role between Qatar and UAE, between Qatar and Saudi? تو شہریار بھائی میں اسی کو ذرا ریلیٹ کر دوں. اگر ماضی میں کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی ہم اس طرح میں سر کوئکلی مجھے ایک بات کا اور جواب دے دیں, پھر جاؤں گا جاوید لطیف صاحب کے پاس. نہیں جھکانا. اگر میں اسی کو پھر ریلیٹ کر دوں ان موجودہ, چونکہ ظاہر ہے سارا مقدمہ یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ بھائی جو کچھ نظر آ رہا ہے عدم اعتماد, یہ اصل میں یہ نہیں ہے, یہ تو وہ ہے معاملہ بیرونی. تو سر جو آپ کے لوگ چلے گئے اس کے بارے میں تو آپ کا کہنا ہے نا کہ بھائی انہوں نے ضمیر بیچا, انہوں نے نوٹ لگائے, وہ سارے چلے گئے. جو آپ کے اتحادی تھے وہ تو آپ کے ساتھ تھے, اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ بھی بک وک گئے یا کیا ہوا معاملہ؟ ان کو تو آپ بتا کے دکھا بھی سکتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ ہے یار, یہ سازش ہے. وہ کیوں چلے گئے؟ ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟
نیشنل سیکیورٹی NSC نے آج ساری چیز پر اپنا فیڈ بیک دے دیا. اب آہستہ آہستہ یہ بات کل تک تو آنے دیں. اچھا سنڈے کو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہم اس سے بھی نہیں گھبرا رہے, ہم کسی چیز سے نہیں گھبرا رہے. ہمارا کام ہے آخری وقت تک, فائٹ ٹل دی اینڈ. آخری وقت حد تک جاؤ, آخری حد تک جائیں گے, پھر جو رب نے لکھا ہے وہ ہوگا. اور یاد رکھیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ, میں جاوید لطیف صاحب اور سب کو کہتا ہوں, ہم ان کی کمٹمنٹ پر یا پاکستان سے محبت پر کوئی شک نہیں ہے. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا. اب خود جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ماضی میں ہوا, ماضی میں کیا نہیں ہوا, تو کیا یہ بار بار ہوگا؟ کیا بار بار میں ذلیل ہوں گا؟ کیا بار بار میرے فیصلے ہوں گے باہر سے؟ نہیں, انف از انف. ٹھیک ہے. اچھا بالکل صحیح. میں جاوید سے اور شہریار سے بالکل آپ نے بات کر لی اور بڑی بات وضاحت کے ساتھ آگئی انٹرپٹیڈ. میں جب یہ کہتا ہوں کہ حوالے دینے کے حوالے, تو میرا مطلب یہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اگر ہم مذہب سے, تو مذہب تو ہمارا کور ہے نا. اگر ہم زندگی کی کسی بھی چیز سے مذہب کو نکال دیں تو پھر پھر واٹس دا پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب ہم اتنی لائن ڈرا کر دیتے کہ ایک پولیٹیکل نظریہ ہے, وہ ان کا ہے اور ایک آپ کا بھی ہے. آپ کے, میں کہہ رہا ہوں آپ کے کروڑوں فالوورز ہوں گے, ان کے بھی لاکھوں تو ہوں گے ہی, یا شاید اس سے زیادہ ہوں یا آپ سے کم ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے نا, یہ اس میں یہ حق میں ہوں اور باطل یہ ہے, حسینیت میں ہوں, یزیدیت یہ ہے, فرعون یہ ہے اور انبیاء کرام کا. تو وہ میرا خیال ایک بڑی وہ ہے کہ تمہیں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ میں وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے پرنسپلز, اپنے مذہب کے بتائے ہوئے چیزوں پہ عمل تو کرنا ہی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. بٹ ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, بالکل صحیح ہے. بتائیے گا جاوید لطیف صاحب, دیکھیں یہ وہ نیریٹو ہے جو شہریار صاحب بتا رہے ہیں, جو کہ ابھی پہلے خطاب میں آیا, اب ٹاک شو میں آ رہا ہے, کل میدان میں آئے گا کہ دیکھو یہ سارے اس طرح یہ بکے ہوئے یہ امریکہ اور یہ سارا معاملہ. اس کا کیا جواب ہے آپ کے بھائی, کیا ہو رہا ہے سب؟ چونکہ آپ خود مانے ہیں کہ ماضی میں ہوتا تو رہا ہی ہے, تو پھر ابھی کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی سر؟ ابھی کیونکہ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی آ رہی ہے, سنا ہے میں نے, آنے والی تھوڑی دیر میں. صرف اتنا میں مختصراً صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو شخص حکومت پر کرنے پر لعنت بھیجے, اسمبلی پر لعنت بھیجے, اپنے ارکان اسمبلی چھوڑنے والوں کو میر جعفر صادق کہے, اور وہی اگر واپس آ جائیں تو کیا وہ فرشتہ ہو گئے؟ اگر ان کو حکومت میں رہنے دیا جائے تو حکومت پہ لعنت نہیں ہے, اگر یہ اسمبلی کے ممبر بن جائیں تو وہ اسمبلی بھی ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کریں جو آپ بات کر رہے ہیں مقدس ناموں کا حوالہ دے کے یہ حکومت کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ غلط ہے. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے شہریار افریدی صاحب بتانا پسند فرمائیں گے جی کہ پاکستان کے اندر 4 سالوں میں قرضے بڑھے, کرپشن بڑھی, مہنگائی بڑھی, معیشت کا جو حال کیا آپ نے, کشمیر میں جو کچھ آپ نے کیا, مگر اس کے باوجود کیا اس وقت آپ کو پاکستان مقدس نظر نہ آیا جب آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبو چکے؟ اور اگر پاکستان کی معیشت اور خاص طور پر آج کے دور میں کسی ملک کی معیشت ڈوب جائے تو وہاں بمباری کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, وہ ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یہ دنیا کی دوسری عالمی طاقت تھی رشیا, معیشت کی وجہ سے ٹوٹا. آج بھی اسلحے کے انبار ہیں وہاں, جو ریاستیں ان سے الگ ہوتی ہیں اسلحے کے انبار, پہاڑ ان کو ملتے ہیں مگر اناج کی بوری نہیں ملتی. پر آج آپ نے جو حالت کر دی ہے پاکستان کی, اس کے بعد بھی پھر آپ مجھے یہ بتائیں, ایران میں بیٹھ کر آپ نے کہا نہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی؟ کوئی آپ کو پوچھنے والا تھا کہ پاکستان سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ اعتراف جرم کیا کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت ہم دیتے رہے. یہ عمران خان تھے نا جو وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا کر رہے ہو؟ کسی نے پوچھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا تباہی و بربادی کا باعث تم بن رہے ہو؟ آج پھر آپ نے اپنی تقریر میں وہی باتیں شروع کر دی. او بھائی, آپ کو اتنا شوق ہے عالمی لیڈر بننے کی, خواہش کرنے کا, تو ملک کو نہ ڈبو. سر لیکن چلیں میں نے کنکلوڈ کرنا ہے, مجھے جاوید صاحب آخری جملہ, ہاں بولیں. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہے یا وقت کے چیف ایگزیکٹو کی تقریر ہے؟ وقت کے چیف ایگزیکٹو بول رہے ہیں, تو پھر آپ کے نیچے اختیار ہے نا, ادارے ہیں, آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو بتائیں. یہ 25 دن ہو گئے تھے خط آئے ہوئے بقول آپ کے, تو آپ کہتے ہو کہ میں نے شیئر کیا,
ان شیئر کرنے والے اداروں سے پوچھو کہ اس کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے. بتائیں جاوید صاحب اداروں سے پوچھو کہ پھر تو جی جاوید صاحب سوری یہ شہریار صاحب آپ بتا دیں کہ بھئی وہ جو کہہ رہے ہیں یعنی پھر سلامتی کے ادارے بھی پھر بتائیں کہ کیونکہ یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں بات سازش سے آگے نکل گئی تو وہ بھی بتائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ مہرا تھا, یہ خط تھا, یہ کردار تھا, یہ ڈورے تھیں, یہ سب تھیں. چونکہ یہ تو بات سیاست کی ہے ہی نہیں نا, یہ تو اس سے بڑی بات ہو گئی, ملک کے خلاف بات آ گئی. بھائی آپ کا ٹائم سر دیکھیں ملک کے خلاف بات تھی, تمام سٹیک ہولڈرز کو ریچ آؤٹ کیا گیا, اس کا نٹ شیل تھا یہ تمام پیرلل جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہی, اپوزیشن جو کرتی رہی, خرید و فروخت کا جو بازار سے چلتا رہا, اور پھر 7 کو مراسلہ, اور پھر اس کے بعد سیکوینس جو چلتی آ رہی ہے, اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کے بعد جو آج NSC کی جو میٹنگ ہوئی ہے, دیٹ سپیکس ان ہائی والیومز. اس کے آگے یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. میں صرف ان کو بتاتا ہوں کہ ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں, فورن انویسٹمنٹ, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ناموس رسالت, اور پھر OIC کا سٹینڈز کشمیر پہ 3 مہینوں میں 2 دفعہ, پھر جس طرح UNGA میں پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا, سب سے بڑھ کر یہ کہ جو قرضے انہوں نے لیے تھے ان قرضے, اور پھر جب جس طرح آرٹیفیشل اگینسٹ ڈالر انہوں نے روپی کو آرٹیفیشل اس پر کتنا پیسہ ریاست کا ڈبویا, اربوں ڈالرز کا, وہاں بھی بات نہیں چپتی. اسحاق ڈار کیوں بیٹھے ہوئے تھے, یہ لوگ کانوکٹ باہر کیوں بیٹھے, جو پاکستان کا جھنڈا جلائے, جو شریعت کو یا اللہ معاف کرے دین کو برا بلا کہے, باہر ان کو پناہ دی جاتی ہے. یہ اگر آپ پریویل کر گئے تو آپ ایک اعلیٰ سطحی نیوٹرل کوئی کمیشن بنائیں گے تاکہ سارے الزامات سامنے آئیں اور سارے سازش کے سارے کرداروں کو نشان عبرت بنا دیا جائے. We are open for everything. میرا پرائم منسٹر is going all out. ابھی کچھ گھنٹوں میں آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. ایکشن اسرٹ کریں گے, ثابت کریں گے کہ جو اس غداری میں, قوم کے ساتھ غداری میں شامل ہے, he or she will be made an example. It's not a banana republic. میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں اب وقت ہے یہ قوم اٹھنے کا, اور قوم ایسی اٹھی ہے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ جاوید لطیف صاحب, آفریدی صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد واپس. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو کہ ان ساری ڈیولپمنٹس میں رک گئی ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشنز کا دوسرا مرحلہ, یہ وہی جس کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کو اپسیٹ شکست ہوئی تھی اور بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تھا. تو وہیں سے ابھی ہمارے ساتھ ضیاء الحق ہیں جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں. 65 نشستوں پر ٹوٹل چیئرمین کی الیکشنز تھے, اور 2 میئرز کا الیکشن تھا, سوات اور ایبٹ آباد کا. اس میں ایبٹ آباد میں نون آگے, سوات میں PTI آگے. باقی جو 65 تحصیل چیئرمین کی نشستیں ہیں اس میں سے اب تک 27 میں PTI آگے, 27 میں جماعت اسلامی 5 میں, مولانا صاحب 4 میں, نون لیگ 5 میں, پیپلز پارٹی 1 میں, اور ANP 1 میں, اور 6 میں آزاد. یہ اب تک کا بطور مجموعی نقشہ ہے. ضیاء ذرا سم اپ کر دیجئے آج, کیونکہ ان خاص حالات میں یہ الیکشنز کس کے لیے کیسے رہیں؟ جی اس میں 2 فیکٹر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے. ایک ملکنڈ ڈویژن میں, جیسے اب ملکنڈ ایجنسی ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, منی لڑکانہ. وہاں سے ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں 3 تحصیلوں میں PTI آ گیا. تو وہاں جب میں نے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ, وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے یہ نو کانفیڈنس موو چل رہی ہے اس میں اس کے لیے ہمدردی کا اس نے جو فیکٹر ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. جبکہ ہزارہ ڈویژن میں مانسیرا میں جب میں نے معلوم کیا تو بتا رہا تھا کہ وہاں پر بھی چونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جلسہ بھی کیا تھا اور PTI کی ایک کافی زیادہ سپورٹ مل رہی تھی, لیکن وہاں پر یہ بتایا گیا تھا جی کہ چونکہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب جو ہے تو وہ وزیر اعظم بنتے جا رہے ہیں, تو اس فیکٹر کی بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو دیکھا جائے تو اس فیز میں PTI نے جو فرسٹ فیز میں شکست کھائی تھی یا کم سیٹیں لی تھی, اس فیز میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وہ شکست پوری کر رہی ہے اور زیادہ سیٹیں لے کے بڑی پارٹی کے طور پر ایمرج ہو رہی ہے. رائٹ, لیٹس سی کیا کمپلیٹ ریزلٹس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت جناب ضیاء صاحب. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ.
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।